شخصیت کا اور ہم سب کے لیے، جن کو میں بھی یہاں سننے کے لیے آیا ہوں، وہ کرنے والے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر جو مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، چونکہ میں آپ کے اپنے بیچ میں ہوں اور میرے مخاطب جو اسٹیج ہے اور اسٹیج کے دائیں جانب جو حضرات ہیں، ان کے علاوہ جو عام سامعین ہیں وہ رہیں گے۔ ظاہر بات ہے، ہم لوگ فقہ میں جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ کتاب میں ایک اصول پڑھا تھا، آب آیت تیمم برخاست۔ مسئلہ یہ ہے، میں عام مسلمانوں کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی تیمم کر کے بیٹھا ہو اور کہیں سے اسے اطلاع آ جائے کہ پانی آ گیا ہے، تو تیمم کے ٹوٹنے کے لیے ناقض وضو کا پیش آنا ضروری نہیں، خود بخود ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت یہاں اسٹیج پر اور دائیں جانب جو علماء ہیں، یہ پانی نہیں بلکہ سیل رواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکم کی تعمیل میں 10 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اہل شولاپور آج جن حالات میں ہم لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں، یا جن حالات کا ہمیں دن بدن سامنا ہو رہا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات جو میرے ناقص عقل میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے، جس کا پروگرام میں اس کو شامل بھی کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات بھی آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تنظیمی صلاحیتوں کے ساتھ اس وقت اپنے کام کو ساری جماعتوں کے اندر شامل کر کے متحدہ طور پر دنیا کے اور اس ملک کے خاص طور سے غیر مسلم برادران کے سامنے کام کریں۔ ہر شخص کے اندر اپنی کچھ خوبیاں ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، جن بنیادوں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یا اپنی مسجد کی تعمیر کروں، جس کا امام بھی میں خود ہوں، جس کا متولی بھی میں خود رہوں۔ لیکن آج جو حالات اس وقت اس ملک میں چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہٹا کے اپنے سارے کام کو جو ملی تنظیمیں کاز کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اس کے ساتھ مرج ہو جانا اور کندھے سے کندھا لگا کے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑے ہو جانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے اوپر رشتہ بنایا ہے، جس کو ایمانی اخوت کا رشتہ کہا جاتا ہے، جو بحیثیت ایمان والا ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو، مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اس لیے آج جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، جتنے آرگنائزیشن، جتنے NGOs ہر سمت میں، ہر لائن سے جو کام کر رہے ہیں، ان سارے کاموں کے اندر اگر ہمارے پیش رو، ہمارے سامنے ملت کا مفاد اگر ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو بغیر کسی بینر کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی پلیٹ فارم کے نتیجے کو دیکھے ہوئے، اس اعتبار سے کہ یہ امت کا مسئلہ ہے اور ہمیں اس میں کھڑے ہونے کی سخت ضرورت ہے، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر یہ امپیریل گارڈن تو بہت چھوٹا ہوگا، میں سمجھتا ہوں شاید شولاپور میں کوئی میدان ایسا ہو جو پوری وسعتوں کے باوجود بھی اپنی تنگ دامنی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ آج کام کے لیے ہر آدمی مصروف ہے، ہر ایک کے پیچھے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک کے پیچھے اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، عوارض لگے ہوئے ہیں، بحیثیت بشر ہونے کے، اس کے بشریت کے تقاضے ہر ایک کے پیچھے ہیں۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میری قوم کا مسئلہ ہے، میرے سماج کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یونائٹ ہونا اور متحد ہونا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت ان ناگفتہ بھی حالات میں بھی تھوڑی سی بھی لغزش کی اور اس طرف توجہ نہیں دی، تو پھر یاد رکھیے زمین کے کرۂ ارض پر ایسے بھی خطے ہیں جہاں پر 500 سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا ہے اور وہاں آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور بالکل وہی صورتحال اس ملک کی بھی ہونے جا رہی ہے۔
ہم اس ملک میں جو جینے کے لیے پابند ہیں وہ ان قواعد کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 1935 میں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، اس میں موہن داس کرم چند گاندھی جی نے اس بات کا تیقن دیا تھا، یقین دلایا تھا کہ پارٹیشن کے بعد بھی اس ملک میں جو مسلمان رہیں گے وہ پوری طرح آزاد رہیں گے، اور نہ صرف آزاد رہیں گے بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ان بنیادوں پر ہم نے یہاں رہنے کا انتخاب کیا، لیکن آپ جانتے ہیں وقت گزرتے 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 آج حالات اس موڑ پر آئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کی قربانی میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا، آج وہ سب سے بڑے محب وطن بنے ہوئے ہیں۔ جن کا ایک ادنا سپاہی جس نے اپنی انگلی نہیں کٹائی اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی نہیں دی، اور آج وہ سب سے بڑا دیش بھکت بنا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سے 75 سالوں میں انہوں نے وہ زمینی کام کیے ہیں جن کاموں کا بیڑا لے کر آج آپ کے سامنے یہ تنظیم ہمدرد انسانیت کھڑی ہوئی، اور وہ کام یہی ہے کہ انسانوں کی انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنے 40 سالہ دور زندگی میں جو مکہ میں آپ نے گزری، جو نبوت سے پہلے بھی اور پھر مشن نبوت کے آغاز کے بعد کے جو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، ان ساری زندگی سے یہی ماحصل دنیا کے سامنے آتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ اور آپ غور کیجئے، جو جماعتوں کو، جو تنظیموں کو ہم اپنا دشمن مانتے کیا ہے، حقیقت میں ہے بھی، لیکن ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ایسی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ساری کی ساری محنت اور اپنی محنت کا مرکز انسانوں کی خدمت کے لیے لگایا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ 70 سالوں میں جو ان کی محنتیں ہوئی ہیں، آج وہ اقتدار، ارباب اقتدار کو جو پہنچ گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج جو اس ملک میں لڑائی چل رہی ہے وہ نہ کسی تیر و تلوار کی لڑائی ہے بلکہ وہ ایک نظریاتی اور وچار دھارا کی لڑائی ہے۔ ایک طرف سیکولرزم اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں جو سب کی بات کرتے ہیں، جو ایکتا اور بندھتا کی بات کرتے ہیں، جو سمانتا اور برابری کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایک غیر برابری والا نظام ہے جو اس ملک میں اسلام آنے سے پہلے اپنے عروج اور پیک پر تھا۔ دوسرا وہ نظام ہے کہ جس نظام کے اندر انسانوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، کہ ایسا نظام کہ جس میں عبادت گاہوں میں جانے کے لیے سب سے پہلے اس کے حسب اور نسب کو ٹٹولا جائے گا، جو اسلام کے اندر جس کی سب سے سخت ممانعت اور مخالفت کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں ہر مسلمان کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو اپنا سب کچھ آگے پیچھے کر کے اور اپنے مسائل اور اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد سے اوپر اٹھ کر ملی اغراض اور مقاصد کے لیے جینے کا وقت آیا ہے، کیونکہ جو قوم کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اس قوم کو کھڑا ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہی شکوہ اور یہی شکایت اقبال کر کے گیا ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ کیا تناسانی کی کیا بات کروں، جب کبھی کسی سفر سے گھر واپس دیر رات میں لوٹنا ہوتا ہے، غیر مسلم محلوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، تو وہاں دیکھتے ہیں تو سناٹا ہوتا ہے، لیکن جب مسلمان محلوں سے ہماری گاڑیاں گزرتی ہیں تو ہر چبوترے کو چکنا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے نوجوان ہاتھوں میں موبائل لے کر اور اتنے دھن اور مگن میں مست ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے قریب سے کون گزر رہا ہے۔ بیٹھے ہوتے ہیں 7-8 کے گروپ میں، کیا مجال کہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرے، سب کے سب موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کوئی انہیں بتائے کیا آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ آپ اپنا وقت اس طرح صرف کریں؟ کیا آپ اپنے نوجوانی کے جو قیمتی لمحات ہیں وہ اس طرح ضائع کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جبکہ آپ خیر امت ہیں اور آپ امت وسط ہیں جس میں شامل ہونے کے لیے وقت کے انبیاء نے دعائیں کی تھی، کسی کی قبول ہوئی، کسی کی حسرتیں باقی رہ گئی، لیکن میرے رب نے مجھ پر انعام اور احسان کیا کہ آج
2024 آنے والا ہے، اور اس لڑائی کے محاذ کے لیے اللہ نے اگر مجھے باقی اور زندہ رکھا ہے، میرے عقل میں اگر سمجھنے کی صلاحیت ہے، میرے بازو میں اگر قوت ہے، اور میرے سوچنے سمجھنے کی اور فکر کی خوبی میرے اندر اگر باقی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت کے سارے باطل کے مقابلے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے میرا انتخاب کیا۔ اب یہ میرا چوائس ہے کہ میں کس طرف جاتا ہوں، اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سی رائے اختیار کرتا ہوں۔ نوجوانوں، اقبال کہتا ہے تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔